یہ چل رہی تھی کہ جہاں فعل یا معنی فعل کی اسناد غیر ماحول کی طرف ہے وہاں اس اسناد کو مجاز پر اس وقت تک محمول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ غیر ماحول کی طرف جو اسناد ہوئی ہے یہ کسی تعویل کی بنیاد پر ہوئی ہے، کیونکہ مجاز عقلی پر محمول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غیر ماحول کی طرف اسناد کسی تعویل کی بنیاد پر ہوئی ہو، لہذا جہاں تعویل نہیں ہوئی ہے بلکہ متکلم کے ظاہر حال کے اعتبار سے وہی متکلم کا عقیدہ ہے تو اسے مجاز عقلی پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اشاب الصغیرہ و افن الکبیر کر الغدات و مر العشی، جہاں صبح و شام کی گزر کی طرف بوڑھا کرنے اور فنا کرنے کی اسناد ہوئی ہے، اسے مجاز عقلی پر اس وقت تک محمول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے قائل نے ظاہر کو مراد نہیں لیا۔ کما استدل علی ان اسناد میز فی قول ابی النجم، جیسا کہ ابو النجم کا یہ جو قول ہے میز عنہ کنزعا عن کنزع جذب اللیالی ابطئی او اسرعی، میزہ یمیزو تمییز کا معنی ممتاز کرنا، جدا کرنا، اور کنز کا مطلب ہے کہ الشعر المجتمع من الراس، یعنی سر کے بال کا، سر کا وہ بال جو اکٹھا، سر کا وہ بال جو اکٹھا، جیسے آپ نے کچھ کو دیکھا ہوگا کہ ان کے سر میں بال جھڑ جاتا ہے، بال نہیں رہتا، تو بال اکٹھا نہیں رہتا ہے، ایک بال یہاں ہے، دوسرا بال وہاں ہے، تیسرا بال اور کہیں ہے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ جس پر زیادہ لوڈ ہوتا ہے، دیکھیں امتحان کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سر ایک دم سپاٹ ہو جاتا ہے، تو نہیں الشعر المجتمع، الشعر المجتمع من الراس یعنی سر کا وہ بال جو اکٹھا۔ اب جیسے سر کا یہ بیچ کا حصہ غائب ہو گیا اور یہ سائڈ کا بال اکٹھا ہوتا ہے اور ادھر کا بال اکٹھا ہوتا ہے، تو اب اگر یہ بیچ سر کا بال غائب ہو جائے ایک طرف سے تو سر کے بال کا ایک حصہ ادھر ہو گیا اور دوسرا حصہ ادھر ہو گیا، یعنی ایک حصہ دوسرے حصے سے جدا ہو گیا، اور اگر یہ بیچ والا بال غائب نہ ہوا ہو تو جدا نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پہ ابو النجم نے کیا کہا کہ میز عنہ کنزعا عن کنزع،
جذب اللیالی، جذب اللیالی اے مرور اللیالی، راتوں کا گزرنا. ابطئی او اسرعی، ابطئی یعنی آہستہ چل اور اسرعی تیز چل. اس کے سر کے بال کا ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے جدا کر دیا. کس چیز نے؟ راتوں کی گزرنے. اس حال میں کہ راتوں سے کہا جائے ابطئی او اسرعی، یعنی آہستہ چل یا تیز چل. یعنی مرور زمانہ کی وجہ سے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ گردش زمانہ نے اس کے سر کے بال کا ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے جدا کر دیا. یعنی بیچ سر کے بال سب غائب ہو گئے. ایک حصہ ادھر ہو گیا اور دوسرا حصہ ادھر ہو گیا. تو اب یہاں ابو النجم نے سر کے بال کا جھڑنا اور ایک حصے کا دوسرے حصے سے جدا کرنا، یہ ساری نسبت کدھر کی ہے؟ کدھر کی ہے؟ راتوں کی گزر کی طرف، یعنی زمانے کی طرف نسبت کی. حالانکہ سر کے بال کو گرا دینا، سر کو سپاٹ کر دینا، یہ ہے کس کا فعل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فعل. یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن اسناد کدھر کی ہے؟ راتوں کی گزر کی. تو اب یہاں غیر مابوا لہو کی طرف فعل کی اسناد. اب اسے حقیقت پر محمول کیا جائے یا مجاز پر. تو چونکہ آگے ابو النجم نے یہ بھی کہا افناء قیل اللہ للشمس اطلعی، قیل اللہ ہے اے قول اللہ، یعنی اسے اللہ کے اس قول نے فنا کر دیا جو اس نے سورج سے ارشاد فرمایا کہ سورج تو طلوع ہو جا. تو اب اگلا شعر یہ بتا رہا ہے کہ شعر کا قائل مومن ہے موحد. اس وجہ سے جو اس نے زمانے کی طرف میزہ کی اسناد کی ہے، جذب اللیالی کی طرف جو اسناد کی ہے، غیر مابوا لہو کی طرف جو اسناد کی ہے، یہ اسناد تعبیل کی بنیاد پر کی. لہذا اسے کس پر محمول کیا جائے گا؟ مجاز اصلی پر محمول کیا جائے گا. کما استدل، جیسا کہ اس بات پر استدلال کیا گیا کہ ابو النجم کے قول میں میزہ کی اسناد جذب اللیالی کی طرف. کیا کہا ابو النجم نے؟ میزہ عنہ کنزعن عن کنزعن، جذب اللیالی ابطئی او اسرعی، یعنی اس کے سر کے بال کا ایک جوڑا دوسرے جوڑے سے جدا کر دیا راتوں کی گزرنے. اس حال میں کہ راتوں سے کہا جائے کہ تو آہستہ چل یا تیز چل. یہ مجاز
بِقَوْلِهِ عَقِيبٌ، اس کے اس قول کی وجہ سے جو اسی کے بعد أَفْنَاهُ قِيلُ اللَّهِ لِلشَّمْسِ اطْلُعِي، یعنی اسے فنا کر دیا اللہ کے اس قول نے جو اس نے سورج سے فرمایا کہ تو طلوع ہو جائے، بات ختم ہوگی۔ وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ، مجاز عقلی کی 4 قسمیں، کیونکہ مجاز عقلی کے جو طرفین ہیں یعنی مسند اور مسند ہے، دونوں طرف یا تو حقیقت ہوں گے یا دونوں طرف مجاز ہوں گے، یا ایک حقیقت ہوگا دوسرا مجاز، یعنی پہلا حقیقت ہوگا دوسرا مجاز، یا پہلا مجاز ہوگا دوسرا حقیقت، اس طرح 4 قسمیں نکلتی ہیں۔ وَأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ، اور اس کے اقسام 4 ہیں، لِأَنَّ طَرْفَيْهِ، اس لیے کہ اس کے دونوں طرف اما حقیقتان، یا تو دونوں حقیقت ہوں گے، جیسے انبت الربیع البقلہ، یعنی مومن جب کہے انبت الربیع البقلہ تو یہ کیا ہے؟ مجاز۔ کون کہے؟ مومن جب کہے تو یہ مجاز۔ اب یہاں پہ مسند ہے انبتا اور مسند الیہ ہے الربی، دونوں سے معنی حقیقی مراد ہے کہ نہیں؟ ربی سے موسم بہار مراد ہے اور وہی اس کا معنی حقیقی ہے، اور انبتا سے اگانا مراد ہے، سبزہ اگانا، اور وہی معنی حقیقی بھی ہے۔ تو مسند اور مسند ہے یہ دونوں حقیقی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اسناد مجاز، اسناد مجاز عقلی ہے، لیکن مسند اور مسند ہے یہ دونوں حقیقت پر محمول ہیں۔ او مجازان، یا دونوں مجاز ہوں گے، جیسے احی الارض شباب الزمان، زمانے کی جوانی نے زمین کو زندہ کر دیا، زمانے کی جوانی نے زمین کو زندہ کر دیا۔ تو اب یہاں پر مسند ہے احیا اور مسند الیہ ہے شباب الزمان، تو زمین کو زندہ کرنا معنی حقیقی تو ہے کہ اس میں حیات یعنی روح بخشنا، یہ سب معنی حقیقی ہے، لیکن کیا معنی حقیقی یہاں پر مراد ہے؟ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ زمین کا ہرا بھرا ہونا، زمین کا ہرا بھرا ہونا۔ اب جیسے ابھی آپ پیچھے دیکھیے تو پوری فیلڈ ایک دم ہری بھری، ہر طرف ہریالی، اور اسی کو آپ دیکھیے مئی اور جون میں دیکھ لیجئے تو ہریالی نہیں دکھتی ہے، بلکہ بس وہی خاکی رنگ جو ہے وہی دکھتا ہے۔ تو زمین کے احیا سے مراد کیا ہے؟ ہریالی، اس کا ہرا بھرا ہونا۔ اور شباب الزمان، زمانے کی جوانی، تو کیا شباب سے یہاں معنی حقیقی مراد ہے؟ ہاں؟ یہاں جوانوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سب اپنے اپنے طور پر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ شباب ہے کیا چیز، سب محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کہ شباب کیا ہے؟ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں سب؟ کیا مطلب ہے شباب کا؟
کیا جوانی. جوانی کیا چیز ہے جوانی؟ جوانی کسے کہتے ہیں؟ یہ سارے جوان بیٹھے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جوانی کیا چیز ہے. کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ کوئی نوجوان تعریف کر سکتا ہے کہ جوانی کسے کہتے ہیں؟ بڑھاپے اور بچپن، بڑھاپے اور بچپن کا درمیان کا حصہ. بڑھاپے اور بچپن کے درمیان کا حصہ. شباب کا مطلب ہے کہ ذی روح میں حرارت غریزی جب اپنے کمال کو پہنچ جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شباب کہتے ہیں. جب حرارت غریزی اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شباب کہتے ہیں. کیا یہ معنی یہاں پہ مراد ہے؟ ہاں یہ مراد ہے؟ بلکہ یہاں شباب الزمان سے کیا مراد ہے؟ ہاں بارش مراد ہے کہ جب اس کے اندر یہ قوت ہو کہ زمین سے سبزہ ہوگی. اور مختلفتان یا دونوں مختلف ہوں گے، یعنی مسند حقیقی ہوگا، حقیقت پر محمول ہوگا تو مسند علیہ مجاز پر محمول ہوگا، یا اس کے برعکس ہوگا. جیسے انبت البقلا شباب الزمان، زمانے کی جوانی نے سبزہ اگا دیا. تو یہاں پر مسند انبتا ہے وہ اپنی حقیقت پر محمول، لیکن شباب الزمان جو مسند علیہ ہے وہ مجاز پر محمول. اور احیل الارض ربیع، موسم بہار نے زمین کو زندہ کیا، تو اب یہاں پہ جو مسند ہے وہ مجاز پر محمول ہے اور مسند علیہ حقیقت پر محمول. وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، یعنی قرآن کریم میں مجاز بہت زیادہ ہے. قرآن کریم میں مجاز کثرت کے ساتھ آیا ہے. جیسے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں. تو ایمان میں زیادت کرنا، ایمان کو بڑھانا، یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے. لیکن یہاں پر اسناد کدھر ہوئی ہے؟ آیات کی طرف، تو یہ مجاز. یذبح ابناءہم، فرعون ان کے بیٹوں کو یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا. تو کیا فرعون چھری اڑی لے کر کے نکلتا تھا جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا تھا؟ یہ کام کون کرتے تھے؟ اس کے سپاہی کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ سبب عامر تھا، حکم دینے والا تھا، اس لیے یہاں یذبح کی اسناد اس کی طرف ہوئی ہے، غیر ما والہ کی طرف، تو یہ مجاز ہے. ینزع عنہما لباسہما، آدم و حوا سے ان کے لباس کو اتارتا. یعنی شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم و حوا سے ان کا جنتی لباس اتار دیا. جبکہ جنتی لباس اتارنا یہ اللہ کا فعل، لیکن چونکہ شیطان ابلیس
اس کا سبب بنا، اس لیے یہاں اس کی طرف یہ اسناد دی گئی۔ یوم یجعل ولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کون سا دن؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت اور وتضع كل ذات حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ وہی دن ہے جو بچوں کو کیا کر دے گا؟ بوڑھا کر دے گا۔ یہاں 85 سال کی عمر میں آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بوڑھا 50 سال کی عمر کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں بوڑھا؟ اور قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا، تو اور بوڑھا کر دے گا۔ تو اب یہاں بوڑھا کرنا یہ اللہ کا فعل، لیکن یہاں یوم کی طرف اس کی اسناد ہوئی کیونکہ وہ ظرف ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نے اپنے خزانے باہر کر دی، اپنے خزانے نکال دی۔ تو خزانوں کو نکالنا یہ اللہ رب العزت کا فعل، مگر چونکہ ان خزانوں کا مکان زمین ہے، ان خزانوں کا مکان زمین ہے، اس لیے یہاں پر ارض کی طرف یہ اسناد ہوئی۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالْخَبَرِ، اور مجاز عقلی یہ صرف خبر ہی کے ساتھ خاص نہیں، بل یجری فی الانشاء، بلکہ انشاء میں بھی یہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان تو میرے لیے ایک محل بنا۔ یہ فرعون نے اپنے وزیر سے کہا تھا، حامان سے، کہ اے حامان تو میرے لیے ایک محل بنا۔ تو حامان کو حکم دیا محل بنانے کا، حالانکہ وزیر ہے اس کا۔ تو کیا حامان خود محل بناتا یا اس کے جو کارندے تھے، جو مستری تھے، مزدور تھے، وہ سب بناتے؟ وہ سب بناتے، لیکن یہاں چونکہ وہ سبب عامر ہے اس لیے اس کی طرف اسناد ہوئی۔ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ لَفْظِيَّةٍ كَمَا مَرَّ، اور مجاز عقلی کے لیے قرینہ لفظیہ ضروری ہے، یعنی مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے وہاں کوئی قرینہ چاہے قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ معنویہ۔ قرینہ لفظیہ کی مثالیں سب آ چکی ہیں اس سے پہلے، اور معنویہ یا قرینہ معنویہ ہو۔ قرینہ معنویہ کیا ہے؟ کہ فعل کی اسناد جس کی طرف ہوئی ہے اس کے ساتھ فعل قائم نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ فعل کا قائم ہونا محال، خواہ محال عقلی ہو یا محال عادی ہو۔ تو یہاں پہ قرینہ معنویہ اس بات پر قائم ہے کہ اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مجاز پر اسے محمول کرے گا۔
سمجھ گئے؟ اب جیسے کوئی اناؤنسر ہوتا ناظم جلسہ، جو یعنی اگر کذابوں کی فہرست تیار کی جائے تو سر فہرست انہی لوگوں کا نام آئے گا۔ ان لوگوں کا نام آئے گا نا جو اس زمانے کے اناؤنسر ہیں۔ اور وہ بھی دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، مجمع عام میں بولتے ہیں۔ اب کسی کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا۔ اس پر بھی سکون نہیں ہے، کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا، ابھی اس پر سکون نہیں ہے۔ اگلا مصرع کہے گا رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا، یعنی زمین تو کانپ ہی رہی ہے، تھر تھرا ہی رہی ہے اس کی آمد سے، اور آسمان بھی تھر تھرا رہا ہے۔ تو اب یہ شعر کہا تو یہاں بتائیے یہ حقیقت پر معمول ہے یا مجاز پر؟ کس پر؟ مجاز پر محمول ہے۔ او معنویہ یا قرینہ معنویہ ہو کا استحالت قیام المسند بالمذکور، مثلا مذکور کے ساتھ یعنی جو مسند مذکور ہوا ہے اس کے ساتھ مسند کا قیام محال، خواہ عقلاً محال ہو، جیسے کہ آپ کہیں محبت کا جات بھی الیک، یعنی تمہاری محبت مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ تو محبت گھسیٹ کر کے لے کے جاتی ہے، محبت گھسیٹ کے لے کے جاتی ہے۔ تو اب یہاں اس کی طرف جو اسناد کی ہے یہ عقلاً محال، لہذا اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مجاز پر محمول کیا جائے گا کہ تمہاری محبت کی وجہ سے میں تمہارے پاس چلا آیا۔ او عادتاً یا محال عادی، عادتاً او محال، جیسے حزم الامیر الجندہ، امیر نے لشکر کو شکست دے۔ تو اب کیا امیر تنے تنہا پورے لشکر کو شکست دیتا ہے؟ تو اگر حقیقت پر محمول کیا جائے تو یہ عادتاً محال، اس لیے اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مجاز پر۔ وَقَ صُدُورِهِ عَنِ الْمُوَحِّدِ، اور مثلا کسی موحد سے وہ صادر ہو تو اس کا موحد ہونا اس بات کا قرینہ ہے کہ وہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مجاز پر اسے محمول کیا گیا، جیسا کہ اس کی مثال آ چکی ہے اشاب الصغیرہ وابن الکبیر کر الغدات عمر العشی۔ اگر یہ شعر موحد سے صادر ہو یعنی کوئی موحد یہ شعر کہہ رہا ہے تو یہ مجاز۔ وَقَ صُدُورِهِ عَنِ الْمُوحِدِ، اور جیسے کہ اشام الصغیرہ کے مثل میں موحد سے اگر یہ صادر ہو تو یہ مجاز۔ وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَتِهِ، اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی مجاز ہوتا ہے تو مجاز کے لیے کوئی حقیقت ہوتی ہے نا، کیونکہ مجاز یہ حقیقت کا خلیفہ ہوتا، نائب ہوتا۔ تو جب اصل
ہوگا تبھی تو اس کا کوئی نائب ہوگا، اور اگر سرے سے اصل ہی نہ ہو تو اس کا خلیفہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر مجاز کے لیے کوئی حقیقت چاہیے۔ اب حقیقت کی معرفت کبھی تو بالکل ظاہر ہوتی ہے اور کبھی حقیقت کی معرفت پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ معنی حقیقی کیا ہے۔ وہ معرفت و حقیقت ہی اور اس کی حقیقت کی معرفت اما ظاہرت، یا تو ظاہر ہوگی، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اسی ارشاد فما ربحت تجارتہ میں ہے، یعنی ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہو، یعنی ان کی تجارت نفع بخش نہ ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ فما ربحوا فی تجارتی، یعنی وہ لوگ اپنی تجارت میں نفع نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب یہاں ربحا کی اسناد تجارت کی طرف ہوئی ہے، اور معنی حقیقی یہاں پر ظاہر ہے کہ مسند یہاں پر ظاہر ہے، اور اس کا معنی ہے فما ربحوا فی تجارتہم، یعنی اپنی تجارت میں کامیاب نہ ہو۔ وَإِمَّا خَفِيًّا، اور حقیقت کی معرفت یا تو پوشیدہ ہوگی، کما فی قولک، جیسے کہ آپ کہیں سرتنی رؤیتک، تمہارے دیدار نے مجھے خوش کر دیا، تمہارے دیدار نے مجھے خوش کر دیا۔ تو دیدار یعنی زیارت یہ خوش کرتی ہے، بلکہ خوش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل۔ تو اب یہاں حقیقت کی معرفت خوب ظاہر نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ وہ اما خفیہ، اور یا تو حقیقت کی معرفت پوشیدہ ہوگی، کما فی قولک، جیسے کہ آپ کے قول سرتنی رؤیتک، تمہارے دیدار نے مجھے خوش کر دیا، اے سرنی اللہ عند رؤیتک، یعنی تمہارے دیدار کے وقت اللہ نے مجھے خوش کر دیا۔ تو فعل سرور خوش کرنا، اس کی اسناد رؤیت کی طرف ہوئی ہے، جبکہ یہ فعل در حقیقت اللہ تعالیٰ کا، اور یہاں پر حقیقت کی معرفت کے لیے غور و فکر کرنا ہے۔ وقولی،